حرمین شریفین کے پاسبان سعودی عرب اور پاکستان برادر ممالک پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پاک سعودی اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے دفاع، سلامتی، خطے اور دنیا میں قیام امن کے حصول کے لیے مشترکہ عزم کا عکاس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے دورہ سعودی عرب کا مشترکہ اعلامیہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا معاہدے کی کامیابی میں کلیدی کردار۔ اللہ تعالیٰ نے مقدس مقامات کے دفاع کے لیے پاکستان کو سعودی عرب کا شراکت دار منتخب کیا۔ معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کو لاحق کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ریاض میں سعودی شاہی دیوان قصر یمامہ پہنچنے پر شاندار استقبال۔ شاہی دیوان پہنچنے پر وزیر اعظم کا سعودی شاہی پروٹوکول کے ساتھ شاہی گھڑ سوار دستے نے استقبال کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خود وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم کیا۔ سعودی مسلح افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ملاقات میں پاکستان سعودی عرب باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء کی شرکت۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے نہایت خوشگوار اور مفید گفتگو ہوئی۔ علاقائی چیلنجز پر تبادلہ خیال اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سرمایہ کاری، تجارت، کاروباری روابط کو وسعت دینے میں ان کی خصوصی دلچسپی کو بے حد قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن اور ان کی قیادت کا معترف ہوں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ایکس پر پیغام۔ برادر اسلامی ممالک پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی دفاعی معاہدہ۔ سعودیہ اور پاکستان جارح کے مقابل ایک ہی صف میں ازل سے ابد تک۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان کی پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی مشترکہ دفاعی معاہدہ ہونے پر ایکس پر پوسٹ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ تعلقات اور دوستی تاریخی موڑ پر اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط۔ دفاعی تعاون اور مشترکہ سلامتی میں انقلابی پیش رفت ہے۔ معاہدے کے تحت پاکستان اب حرمین شریفین کے تحفظ اور سعودی عرب کی سلامتی میں ایک اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا۔ معاہدہ دونوں ممالک کے کئی دہائیوں پر محیط فوجی تعاون، مشترکہ مشقوں اور دفاعی تعلقات کو ایک باقاعدہ اسٹریٹجک شراکت داری میں ڈھالتا ہے۔ اس سے نہ صرف خطے میں امن اور عالمی سلامتی کو فروغ ملے گا بلکہ اقتصادی، سفارتی اور عسکری میدانوں میں بھی وسیع مواقع پیدا ہوں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا کنگ خالد ایئرپورٹ ریاض پہنچنے پر نائب گورنر محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز نے پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر اعظم کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ سعودی مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اہم دورہ سعودی عرب۔ سعودی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی سعودی فضائیہ کے F-15 لڑاکا طیاروں نے وزیر اعظم کے طیارے کو حفاظتی حصار میں لے لیا۔ شاہی سعودی فضائیہ نے وزیر اعظم کو تاریخی سلامی پیش کی۔ محمد شہباز شریف نے شاندار استقبال پر خادم حرمین شریفین سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے ریاض سے لندن روانہ۔ ریاض کے نائب گورنر محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز نے ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کو الوداع کیا۔ وزیر اعظم نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سعود کی دعوت پر سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, सऊदी मीडिया की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की नुमायां कवरेज। एयरपोर्ट आमद से शाही दीवान कसरे यमामा में वज़ीर-ए-आज़म के पुरतपाक इस्तकबाल को भरपूर अंदाज में दिखाया गया। लम्हा ब लम्हा दौरे की तफसीर शह सुर्खियों में पेश। दोनों मुल्कों के तारीखी बिरादराना ताल्लुकात पर खुसूसी डॉक्यूमेंट्रीज भी नशरियात का हिस्सा। रियाद टावर को दोनों मुल्कों के कौमी परचमों से सजाकर देरीना बिरादराना ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती की अक्कासी की गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदा तय पाया है हिफाजती इक़दाम के हवाले से, हमारे पाकिस्तान के लिए वो खिते के लिहाज से भी और उम्मत मुसलमान के लिहाज से भी बहुत ही काबिल फ़ख्र ये मुआहदा है। पूरी उम्मत मुसलमान में पाकिस्तान की पाक आर्मी को जो है वो खाना काबा बैतुल्लाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उनके साथ मुआहदा तय पाया है। जो मुआहदा सरंजाम हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, वो खिते के लिए बहुत अहम है और बीए के दोनों बरादर मुल्क इस्लामी और खिते की मजमूई सूरत जो सियासी है उसके लिए भी बहुत अहमियत का हमल है और इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जिससे दोनों ममालिक में बेहतरी आएगी। ये पाकिस्तान के लिए ज़ाद है कि पाकिस्तान को हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन मुआहदे पर शहरियों ने मुसर्रत का इजहार किया। शहरियों का कहना है कि हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान का इंतखाब बहुत बड़ी सआदत है। इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। शहरियों ने कहा कि दो तरफ़ा दिफाई मुआहदा भाईचारे की बेहतरीन मिसाल है। बिरादर ममालिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहदा, ताजी बिरादरी की हुकूमती इक़दामात पर हुकूमती पॉलिसियों की पजीराई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स में कारोबार के दौरान 1400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,57,590 पर ट्रेड कर रहा है। दरियाए सिंध में गुडू और सखर बैराज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोठरी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सखर के करीब रोहड़ी पुल के साथ बंद पर पानी का शदीद दबाव। मोंजदौड़ो और लाड़कान के करीबी गांव ज़ेरे आब आ गए। इंडस हाईवे से मुंसलिक इलाकों में मुतासरीन कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। भानोट और टंडो मोहम्मद खान, सजावल और ठट्ठा में हज़ारों एकड़ रकबे पर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। भावलपुर, अलीपुर और लोधरा में सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतल्लिका महकमे दिन रात सैलाब मुतासरीन की खिदमत और बहाली के लिए कोशां। फ्लड रिलीफ कैंपों में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप भी कायम। मुतासरीन को इलाज और अद्वियात की फराहमी। कमांडर भावलपुर कोर का सैलाब मुतासरीन की बहाली, तिब्बी इमदाद और जारी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश के बायस गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, किलियात और गिरदोनवाह में तेज़ हवाओं के साथ मजीद बारिश हो सकती है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ बारिश और यालाबारी का इम्कान। 18 सितंबर 1965 जंग का 18वां दिन। दुश्मन के तबाहशुदा टैंकों की तादाद 453 तक पहुंच गई। 106 जंगी तैयारे भी मलबे का ढेर बन चुके थे। खेम करन, फजलिका, राजस्थान और अखनौर के मकामात पर पाक फौज की फतूहात। पाक फज़ैया का अंबाला बेस पर हमला। 4 कैमरा बमबार तैयारों तंसीबात को राख का ढेर बना दिया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में निहत्ते और मासूम शहरियों को निशाना बनाने की बुज़दिलाना रवश कायम रखी। मार्का हक के दौरान अज़्म हिम्मत की अजीम दास्तान रकम करने वाली मासूम कीमती जानों में से एक फर्जंद इर्तज़ा अब्बास शहीद। इर्तज़ा अब्बास की शहादत के वक्त उनके वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास लाइन ऑफ कंट्रोल के महज पर दुश्मन से नबर आसमां थे। कम सिन बेटे की शहादत उनके फ़राइज़ के आड़े न आई और वह बदस्तूर महाज़ जंग पर मौजूद रहे। दुनिया पाकिस्तान की तख्लीकी सोच, जदीद तामीरात और पायदार तरक्की की मोतरफ। पाकिस्तान ने फ़न तामीर के आलमी मैदान में
ایک اور اہم اعزاز حاصل کر لیا۔ ویژن پاکستان منصوبے نے آغا خان ایوارڈ فار آرکیٹیکچر 2025 اپنے نام کر لیا۔ فن تعمیر کے 7 عالمی فاتحین میں شامل ویژن پاکستان منصوبے کو ڈی پی اسٹوڈیوز نے ڈیزائن کیا۔ آغا خان ایوارڈ فار آرکیٹیکچر 2025 کی تقریب کرغزستان میں منعقد ہوئی۔ معروف آزادی پسند کشمیری رہنما پروفیسر عبدالغنی بھٹ 90 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ 1993 میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین کے طور پر خدمات انجام دی۔ قابض بھارتی انتظامیہ نے آزادی پسند سرگرمیوں کی پاداش میں انہیں بطور پروفیسر ملازمت سے برطرف کر دیا تھا۔ پروفیسر عبدالغنی نے فارسی، اقتصادیات، سیاسیات اور قانون کی ڈگریاں حاصل کی۔ مرحوم مسئلہ کشمیر کے پرامن حل پر یقین رکھتے تھے۔ ان کی خدمات اور جدوجہد کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس۔ پنجاب بامقابلہ بہار تنازع، مودی کی ناکام پالیسیوں کے باعث بھارت میں نئی درار، بھارت میں فرقہ واریت میں اضافہ، بہار اور پنجاب کے عوام آمنے سامنے۔ بھارتی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بہاریوں کو بے دخل کرنے کے لیے پنجابی میدان میں آ گئے۔ بہاری عوام کی بڑے پیمانے پر زبردستی انخلا کے باعث لدھیانہ ریلوے اسٹیشن پر ہجوم۔ سکھ برادری کا پنجاب میں بہاریوں کی بڑھتی ہوئی آبادکاری کے خلاف چندی گڑھ میں شدید احتجاج۔ غزہ سٹی پر اسرائیلی ٹینکوں کی یلغار، مزید 83 فلسطینی شہید۔ غزہ کے آخری فعال ہسپتال الشفا کے قریب حملے میں 19 فلسطینی شہید ہو گئے۔ الہلی ہسپتال کے قریب بمباری میں 4 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ شہر میں بمباری سے مسجد سمیت کئی رہائشی عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ چینی وزارت خارجہ۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر کینیڈا اور یورپی یونین کا بھی سخت رد عمل۔ یورپی یونین کا اسرائیل کو دی گئی تجارتی برات واپس لینے کا عندیہ۔ امریکی ریاست پنسلوینیا میں مسلح شخص کی فائرنگ، 3 پولیس اہلکار ہلاک، 2 زخمی۔ فائرنگ کا واقعہ پنسلوینیا کی یارک کاؤنٹی میں پیش آیا۔ وقوعے کے قریب موجودہ پولیس نے فائرنگ کر کے حملہ آور کو بھی ہلاک کر دیا۔ زخمی ہونے والے 2 پولیس اہلکاروں کی حالت تشویشناک، تحقیقات مکمل کر کے جلد تفصیلات سامنے لائی جائیں گی، پولیس حکام۔ متحدہ عرب امارات میں T20 ایشیا کپ 11واں میچ آج افغانستان اور سری لنکا کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ گروپ بی سے ابوظہبی میں کھیلے جانے والا میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ PTV اسپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ گروپ بی پوائنٹس ٹیبل پر سری لنکا پہلے اور افغانستان 30ویں نمبر پر موجود۔ دبئی میں T20 ایشیا کپ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو 41 رن سے ہرایا۔ گروپ اے سے پاکستان اور بھارت سپر 4 مرحلے میں پہنچ گئے۔ اتوار کو ایک مرتبہ پھر پاکستان اور بھارت ہوں گے آمنے سامنے۔ پاکستان کے 146 رنز کے جواب میں متحدہ عرب امارات 17.4 اوورز میں 105 رنز بنا کر آؤٹ۔ ایشیا کپ کے تمام مقابلے PTV اسپورٹس HD پر براہ راست۔ ٹوکیو میں ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ ارشد ندیم گولڈ میڈل کے لیے آج فائنل میں نیزہ پھینکیں گے۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے کوالیفائنگ راؤنڈ میں 85.28 میٹر کی تھرو کر کے فائنل میں رسائی حاصل کی۔ فائنل میں ارشد ندیم کا مقابلہ بھارت کے نیرج چوپڑا سمیت 12 کھلاڑیوں سے ہے۔ کامیابی کے لیے ارشد ندیم کی قوم سے دعا کی اپیل۔ ارشد ندیم نے 2023 کی ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں چاندی کا تمغہ جیتا تھا۔ ٹوکیو جاپان میں ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ لانگ جمپ میں اٹلی کے میتیا فرلانی نے طلائی تمغہ اپنے نام کیا۔ مردوں کی 1500 میٹر فائنل دوڑ میں پرتگال کے اسحاق نادر کی حیران کن فتح، برطانیہ کے جیک وائٹ مین کو مات دی۔ خواتین پول والٹ میں امریکہ کی کیٹی مون نے گولڈ میڈل جیتا۔ خواتین 3000 میٹر ریس میں کینیا کے فیتھ چپرائش نے سونے کا تمغہ حاصل کیا۔
शेंजन चीन में बिली जेन किंग कप टेनिस यूक्रेन ने स्पेन को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। यूक्रेन ने हिस्पानिया को 0-2 से शिकस्त दी। अलेना स्वेतलिना ने पाओला बाडोसा, मार्ता कोस्त्योक ने जेसिका बोजास को हरा दिया। सेमीफाइनल में यूक्रेन का मुकाबला कल दिफाई चैंपियन इटली से होगा। एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप लीग एलाइट टाइटल की दौड़ जारी। जापानी क्लब वसल कोबे ने चीन की टीम शंघाई पोर्ट को 3 गोल से हरा दिया। तीनों गोल पहले हाफ में किए गए। शंघाई की टीम गोल करने में नाकाम रही। जनूबी कोरिया की टीम अल्सान ने भी चीन ही की टीम चेंगडोरोंग चेंग को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दी। और यूएफा चैंपियंस लीग ग्रुप मरहले के मैचेस जारी। फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने इतालवी क्लब एटलांटा को 4 गोल से हराकर अपनी मुहिम का आगाज कर दिया। इंग्लिश क्लब लिवरपूल ने हिस्पानवी टीम एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ 2 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी समेटी। बायर्न म्यूनिख ने चेल्सी को 2-1 से हरा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं हुमैदा राना। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। हेडलाइंस आपने सुनी। खबरों की तफसील के लिए मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। يا أرض الحرمين يا فخر الزمان، باكستان وسعودية أخوة وإيمان، في قلب الرياض نقش العهد الأمان، تحالف قلوب وسيف واحد في الميدان، في قصر اليمامة لاقت الأرواح وصال، محمد بن سلمان ومحمد شهباز مثال، تاريخ من 80 عاما يضيء الليالي، شراكة عزم إخاء في كل مجال، سعودية وباكستان عهد لا يزول، في الدفاع المشترك جدار من الحقول، سلام للأوطان عز لا يزول، أخوة في الإيمان عهد لا يزول. وقع الميثاق دفاع واستقرار، أي اعتداء عليهما يرد بالنار، سلام المنطقة غاية أمن وازدهار، يد بيد نحو العلا بشمس لا تغار، سعودية وباكستان عهد لا يزول، في الدفاع المشترك جدار من الحقول، سلام للأوطان عز لا يزول، أخوة في الإيمان عهد لا يزول.
السلام شهبازا لهم بالخير والدوام أخوة من البر نور في كل مقام سعودية وباكستان عهد لا يزول في الدفاع المشترك جدار من الحقول سلام للأوطان عز لا يزول أخوة في الإيمان عهد لا يزول حرمین شریفین کے پاسبان سعودی عرب اور پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ طے پا گیا ہے۔ کسی بھی ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور ہوگی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عمر فاروق۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ریاض میں اہم ملاقات ہوئی۔ ولیعہد اور وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے الجمامہ پیلس آمد پر وزیراعظم پاکستان کا استقبال کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے۔ پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت نے تاریخی اور اسٹریٹجک تعلقات سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی شراکت داری، بھائی چارے اور یکجہتی کے ساتھ مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور قریبی دفاعی تعاون کے تناظر میں معاہدے پر دستخط کیے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دستاویز پر دستخط کیے۔ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ دونوں ملکوں کی اپنی سلامتی اور خطے اور دنیا میں امن کے اصول کے مشترکہ عزم کا عکاس ہے۔ اس معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کو فروغ دینا اور کسی بھی جارحیت کے خلاف مشترکہ دفاع اور تحفظ مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے کے مطابق کسی ایک ملک کے خلاف جارحیت کو دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پرتپاک استقبال اور فراخ دلی سے مہمان نوازی پر ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے عوام کی ترقی، خوشحالی اور فلاح کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ سعودی ولیعہد نے وزیراعظم محمد شہباز شریف اور پاکستان کے برادر عوام کی مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نائب وزیراعظم محمد اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء خواجہ محمد آصف، عطا اللہ تارڑ، محمد اورنگزیب، ڈاکٹر مصدق ملک اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی مذاکرات میں موجود تھے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سعودی ولیعہد سے ملاقات کے لیے شاہی دیوان قصر یمامہ پہنچے تو ان کا روایتی انداز میں پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ گھڑ سواروں کے دستے نے شاہی پروٹوکول کے ساتھ وزیراعظم پاکستان کو خوش آمدید کہا۔ سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیراعظم محمد شہباز شریف کو خوش آمدید کہا۔ سعودی مسلح افواج کے چاقو چوبان دستوں نے وزیراعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایک دوسرے سے اپنے وفود کا تعارف کرایا۔ وزیراعظم اور سعودی ولیعہد کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ عمر فاروق، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے پرجوش اور والہانہ استقبال پر بہت متاثر ہوا۔ سعودی ولیعہد اور وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان کے تاریخی استقبال نے دل جیت لیے۔ انہوں نے کہا کہ میری آمد پر سعودی شاہی فضائیہ کے طیاروں کی جانب سے والہانہ استقبال حیران کن تھا۔ سعودی مسلح افواج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان پائے جانے والے دیرینہ محبت اور باہمی احترام کا مظہر ہے۔ سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان سے میری نہایت خوشگوار اور مفید گفتگو ہوئی، جس میں علاقائی چیلنجز پر تبادلہ خیال اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر بات ہوئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ دل کی گہرائیوں سے شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن اور قیادت کی تعریف کرتا ہوں۔ پاکستان اور سعودی کے درمیان سرمایہ کاری، تجارت اور کاروباری روابط کو وسعت دینے میں ان کی خصوصی دلچسپی قابل تعریف ہے۔
پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اسٹریٹجک معاہدہ طے پا گیا ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے معاہدے کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مقدس مقامات کے دفاع کے لیے پاکستان کو سعودی عرب کا شراکت دار منتخب کیا۔ معاہدے کا مقصد دونوں ممالک کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کو لاحق کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنا ہے۔ معاہدہ دونوں برادر ممالک کے درمیان مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری اور پائیدار دفاعی تعاون کا عکاس ہے۔ پاکستان اب حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کے شانہ بشانہ سیسا پیرائی دیوار کی طرح مقدس مقامات کے دفاع کی ذمہ داری انجام دینے کے لیے تیار ہے۔ موجودہ اور مستقبل میں درپیش خطرات و چیلنجز کے تناظر میں اس معاہدے کا مقصد دفاع کو مضبوط بنانا اور پاک سعودی دفاعی صلاحیتوں کی تیاری اور انضمام کو بڑھانا ہے تاکہ برادر ممالک کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کو لاحق کسی بھی خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس معاہدے کے تحت کسی بھی ملک پر بیرونی مسلح حملہ دونوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ دونوں کے لیے سیکیورٹی، معیشت اور سفارتکاری میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سرکاری دورے پر ریاض پہنچے تو ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ رپورٹ کریں گے شارق شفیع۔ پاکستان اور سعودی عرب یکجان دو قالب، دونوں ملک ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ریاض پہنچے تو کنگ خالد ایئرپورٹ پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ ریاض کے نائب گورنر محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز نے وزیر اعظم کو خوش آمدید کہا۔ سعودی عرب کی افواج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی، سعودی عرب میں پاکستانی سفیر احمد فاروق اور اعلیٰ حکام بھی وزیر اعظم کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ وزیر اعظم کی ریاض آمد پر پورے شہر میں سبز ہلالی پرچم لہرائے گئے۔ اس سے پہلے جو ہی وزیر اعظم کا طیارہ سعودی فضائی حدود میں داخل ہوا تو سعودی رائل ایئر فورس کے F-15 لڑاکا طیاروں نے اپنے حفاظتی حصار میں لیا۔ سعودی فضائیہ کی طرف سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو سلامی پیش کی گئی۔ شکراً جزیلا وزیر اعظم نے پرتپاک استقبال پر سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ اظہار تشکر کیا۔ رائل ہائنس کراؤن پرنس محمد بن سلمان، پرائم منسٹر آف کنگڈم آف سعودی عربیہ and the custodian of the two holy mosques, His Majesty King Salman bin Abdulaziz. Thank you very much. پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات وقت کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کی قیادت کے درمیان اعلیٰ سطح رابطے دونوں برادر ملکوں کے درمیان قریبی تعلقات کے عکاس ہیں۔ وزیر اعظم کا یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان منفرد شراکت داری مضبوط بنانے اور اپنے عوام کے باہمی مفاد میں تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہے۔ شارق شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ برادرانہ تعلقات میں نئی پیش رفت۔ دونوں ممالک کے درمیان 7 دہائیوں پر مشتمل دوستی مزید بلندیوں کی جانب گامزن ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب میں ریاض ٹاور کو دونوں ممالک کے قومی پرچموں سے سجا کر دیرینہ برادرانہ تعلقات کی مزید مضبوطی کی عکاسی کی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے ریاض سے لندن کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ ریاض کے نائب گورنر محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز نے ایئرپورٹ پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو الوداع کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ولی عہد اور وزیر اعظم سعودی عرب شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز السعود کی دعوت پر سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا۔ اور کاروباری دنیا سے اچھی خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ملک میں بڑھتی ہوئی معاشی سرگرمیوں کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار ہے۔ ہمارے نمائندے ضمیر عباس اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آج سٹاک مارکیٹ میں تیزی کی کیا وجہ ہے۔ جی ضمیر عباس، اپڈیٹ کریں۔
पाकिस्तान की मौसर इक्तिसादी और सफारती पॉलिसीज की कामयाबी की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान का एक नया इमेज पैदा होता जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारती फरोग के हवाले से नए मुआहदे करने में कामयाब हो रहा है। यही नहीं बल्कि इस वक्त पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान दिफाई लेवल पे एक नया मुआहदा हुआ है जो कि तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इस वक्त दोनों ममालिक के दरमियान एक मुआहदा हुआ जिसमें ये कहा गया है कि अगर किसी एक मुल्क के ऊपर हमला हुआ तो ये दोनों ममालिक के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात पहले भी बहुत अच्छे थे, लेकिन इस मुआहदे के बाद एक नए लेवल पे पहुंच गए हैं। न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान अब इन ममालिक में शामिल हो चुका है जिसका इस वक्त अमेरिका, रूस और चीन तीनों ममालिक के साथ अपने रवाबित बेहतर हो चुके हैं। और न सिर्फ रवाबित बेहतर हुए हैं बल्कि तिजारत के फरोग के हवाले से भी काफी मुफीद बातचीत चल रही है। अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ लगाया है जो कि पूरे एशिया में कम तरीन है। चाइना के साथ पाकिस्तान के 21 MOU साइन हो चुके हैं जो कि CPEC 2 के हवाले से काफी अहम पेशरफ्त है। इसी तरीके से रशिया के साथ भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुआहदे हुए, खास करके जो स्टील मिल के रिवाइवल के हवाले से उस पर भी बातचीत चल रही है। और पाकिस्तान न सिर्फ इन तीन ममालिक बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारत के फरोग के हवाले से बातचीत कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो कारोबारी सरगर्मियां उसमें तेजी देखने में आ रही है। आज स्टॉक मार्केट में इसी वजह से तेजी हम देख रहे हैं। सुबह से लेकर अब तक तकरीबन 1400 से ज्यादा पॉइंट से इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है, जिसके बाद मार्केट 1,57,590 पर भी पहुंची है। मार्केट में ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है क्योंकि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं वो अपना असर दिखा रही हैं और मौशी माहिरीन का यही कहना है कि इन पॉलिसीज की कंटिन्यूटी की वजह से हम मार्केट में नए रिकॉर्ड्स बनते देख रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़मीन अब्बास हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। सदर आसिफ अली जरदारी अपने दौरा चीन के दौरान उरूमची पहुंच गए हैं। शिनजियांग रीजन के गवर्नर आर्कन नोटियाज और नायब गवर्नर चेन वी जुन ने सदर ममलकत का इस्तकबाल किया। चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर जोंग जेडोंग भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी के दौरा उरूमची से पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताउन को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान ईरान ज़राई ताउन में बड़ी पेशरफ्त। ईरानी वफ़द जल्द पाकिस्तान पहुंचेगा जो मकई के अलावा पाकिस्तानी चावल और गोश्त की दरामद बढ़ाने पर काम करेगा। इस बात का इजहार ईरानी वज़ीर ज़राअत जहाद गुलाम रज़ा नूरी से वफाकी वज़ीर जान कमाल खान की तेहरान में मुलाकात में किया गया। ईरानी वज़ारत ज़राअत 2 हफ्तों में पाकिस्तानी मकई की बरामद के इंतजामात हतमी करने के लिए वक्त भेजेगी। मुलाकात में जान कमाल खान और ईरानी वज़ीर ने मुश्तरका कमेटी के फैसलों पर फौरी अमल दरामद के लिए दोनों मुल्कों का अज़्म दोहराया। ईरान और पाकिस्तान के लिए सीड काउंसिल्स में बीजों की तरक्की और बीमारियों के खिलाफ मज़ाहम इक़साम पर मुश्तरका तहकीक पर इत्तेफाक किया गया। वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तानी चावल और गोश्त की ईरान में बढ़ती हुई मांग और पाकिस्तानी ज़रूरी मसनूआत में दिलचस्पी पर ईरानी वज़ीर का शुक्रिया अदा किया। वफाकी वज़ीर सैयद इमरान अहमद शाह से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू समेत पाकिस्तान और ईरान में सरहदी तिजारत और ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक हुआ। मुलाकात में अवामी फलाह व बहबूद के लिए मुश्तरका ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया गया। वफाकी वज़ीर ने वजारत के ज़ेर इलाज हेमोफीलिया के मरीज़ों की अद्वियात के बाज़ाब्ता दरामदी रास्ते का मुतालबा भी किया। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान और ईरान के सरहदी इलाकों की तामीर और तरक्की की फौरी ज़रूरत है। सरहदी इलाकों में सहूलियात और रोज़गार के मौक़े बढ़ाए जाएंगे। कीमोथेरेपी न सर्जरी, चीन के माहिरीन के जदीद और महफूज तरीका इलाज का पंजाब में कैंसर ट्रीटमेंट का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की चीन से मंगवाई जदीद मशीनरी से कैंसर के मरीज शिफायाब होने लगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ आज पंजाब की सबसे पहली कैंसर के जदीद तरीन इलाज की मशीन कोऑबलेशन का इफ्तिताह करेंगी। पंजाब का पहला कोऑबलेशन सेंटर मेयो अस्पताल में कायम हो गया। डॉक्टरों और अमले की तरबियत पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। मेयो अस्पताल लाहौर के डॉक्टर्स की टीम फेफड़े और छाती के कैंसर के 2 मरीजों का जदीद तरीका इलाज से कामयाब ऑपरेशन कर चुके हैं। मारूफ आज़ादी पसंद कश्मीरी रहनुमा गुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट मुख्तसर अदालत के बाद सोपुर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 90 बरस थी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक प्रोफेसर भट्ट मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन के तौर पर भी खिदमत अंजाम देते रहे। मरहूम ने फ़ारसी में मास्टर्स किया था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री भी हासिल की। वो फ़ारसी के प्रोफेसर भी रहे। काबिज़ भारतीय इंतज़ामिया ने आज़ादी पसंद सरगर्मियों की पादाश में उन्हें बतौर प्रोफेसर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया था। मरहूम 1987 में बनने वाले आज़ादी पसंद तंजीमों के इत्तेहाद मुस्लिम मुत्तहदा महाज में भी पेश रहे, जबकि 1993 में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी।
غزہ پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ خوفناک بمباری میں بچوں سمیت مزید 83 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ سٹی اسرائیل کے خاص نشانے پر جہاں 60 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ شہر پر اسرائیلی فوج کے فضائی اور زمینی حملوں میں کئی گھر تباہ کر دیے گئے۔ غزہ کے آخری فعال اسپتال شفا کے قریب بمباری میں 19 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے الاہلی ہسپتال کے قریب بھی بمباری کی جہاں 4 فلسطینیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ مقامی افراد کے مطابق بمباری میں درجنوں گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی صدر نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے جنرل اسمبلی کا اہم اجلاس ہو رہا ہے جس میں غزہ کی صورتحال اور 2 ریاستی حل پر غور کیا جائے گا۔ نیو یارک میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ 6 روزہ اجلاس اقوام متحدہ کے لیے اہم ہوگا جس میں تقریباً 150 سربراہان مملکت اور وزراء شرکت کریں گے۔ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کو 2 سال ہونے والے ہیں اور غزہ میں انسانی بحران بدتر ہو رہا ہے جہاں عالمی ادارے نے خبردار کیا ہے کہ قحط پڑ چکا ہے اور مہینے کے آخر تک یہ مزید پھیلنے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فلسطینی تنازع لامتناہی جنگ اور دہشت گردی سے حل نہیں ہو سکتا، تاہم اجلاس میں اس مسئلے کو حل کرنے کا یہ بہترین موقع ہوگا۔ امریکی ریاست پنسلوینیا میں مسلح شخص کی فائرنگ سے 3 پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کا واقعہ پنسلوینیا کی یارک کاؤنٹی میں پیش آیا جہاں نامعلوم شخص نے پولیس پر فائرنگ کی۔ امریکی میڈیا کے مطابق جائے وقوع پر ہی پولیس کی جوابی فائرنگ سے حملہ آور بھی ہلاک ہو گیا۔ امریکی حکام نے بتایا کہ فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہونے والے 2 پولیس اہلکاروں کی حالت تشویشناک ہے۔ پولیس اہلکار مسلح شخص کی فائرنگ سے قبل علاقے میں ایک کیس کی تفتیش کر رہے تھے۔ ابتدائی طور پر ہلاک ملزم کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تحقیقات مکمل کر کے جلد تفصیلات سامنے لائی جائیں گی۔ مودی کی پالیسیاں بھارت میں ایک بار پھر فرقہ واریت اور صوبائی تنازعات کو ہوا دے رہی ہیں۔ پنجاب میں بہاری مزدوروں کی بڑی پیمانے پر بے دخلی اور ان کے خلاف مظاہرے شدت اختیار کر گئے۔ پنجابی شہری بہاری مزدوروں کو علاقے سے نکالنے اور اپنی زبان و ثقافت کو بچانے پر زور دے رہے ہیں۔ مودی حکومت کا اکھنڈ بھارت کا نظریہ اب کمزور پڑ چکا ہے اور ملک میں صوبائی، نسلی اور فرقہ وارانہ تقسیم بڑھ گئی ہے۔ بھارتی پنجاب میں بہاریوں کی بڑھتی ہوئی آبادی پر سکھ برادری سمیت کئی گروپوں نے مخالفت ظاہر کی ہے جس کی وجہ سے سیکیورٹی اور سماجی حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ یہ سب کچھ RSS کی نفرت انگیز سوچ اور مودی کی ناکام پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ مودی کا سب کا ساتھ سب کا وکاس کا نعرہ محض ڈھونگ ثابت ہوا ہے اور اس کی جگہ صوبائی تنازعات اور نفرت کی سیاست نے لے لی ہے۔ پنجاب اور بہار کے بیچ یہ کشیدگی بھارت کے داخلی استحکام کے لیے خطرہ بن چکی ہے اور ملک کی ترقی پر منفی اثرات مرتب کر رہی ہے۔ اور جنگ کے 18ویں روز 18 ستمبر 1965 تک بھارت کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ پاکستان نے 453 بھارتی ٹینک اور 106 جنگی طیارے تباہ کر دیے تھے جبکہ 18 ٹینک پاکستان کے قبضے میں آ چکے تھے۔ سیالکوٹ اور جموں کے محاذوں پر پاک فوج نے بھارتی فوج پر دباؤ برقرار رکھا اور کئی علاقوں پر قبضہ کیا۔ واہگہ بارڈر اور اٹاری سیکٹر میں پاکستان نے 7 بھارتی ٹینک تباہ کیے اور 10 بھارتی فوجیوں کو قیدی بنایا۔ پاکستانی توپ خانوں نے کھیم کرن میں 4 بھارتی حملے روک دیے جبکہ فاضلکا، راجستھان اور اخنور میں بھی پاکستانی فوج نے دشمن کو شکست دی۔ راجوری سیکٹر میں بھی پاک فوج نے بھارتی بٹالین پر حملہ کر کے 3 فوجیوں کو ہلاک کیا۔ پاک فضائیہ نے بھارتی فضائی کے امبالہ اڈے پر حملہ کیا اور 4 کیمرہ بمبار طیارے تباہ کر کے شدید نقصان پہنچایا۔ بھارتی میجر جنرل نرنجن پرساد اپنی جیپ اور ڈائری چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ یہ دن پاک فوج کی بہادری اور کامیابیوں سے بھرپور تھا اور بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب تھا۔ مارکہ حق کے دوران ایک بہت ہی دردناک اور عزم و ہمت کی داستان رقم ہوئی جب ننھے شہید 7 سالہ ارتضیٰ عباس بھارتی بزدلانہ آپریشن سندور میں شہید ہو گئے۔ ارتضیٰ عباس آزاد جموں کشمیر میں بھارتی بلاشتال سرحدی جارحیت کا نشانہ بنے۔ ان کے والد لیفٹیننٹ کرنل ظہیر عباس کنٹرول لائن کے محاذ پر لڑ رہے تھے مگر اپنے معصوم بیٹے کی شہادت کے باوجود وہ اپنے فرائض سے غافل نہ ہوئے اور جنگ جاری رکھی۔ شہید ارتضیٰ عباس کی معصومیت اور بہادری آج ہر پاکستانی کے دل میں گھر کر گئی ہے اور پوری قوم انہیں سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔
پاکستان کو فن تعمیر کا ایک نامور عالمی ایوارڈ ملا. اسلام آباد میں واقع ویژن پاکستان منصوبے نے آغا خان ایوارڈ فار آرکیٹیکٹ 2025 حاصل کیا ہے. یہ ڈی پی او اسٹوڈیوز نے ڈیزائن کیا ہے اور اسے پاکستانی اور عربی فن تعمیر کی جھلکیاں نمایاں ہیں. یہ منصوبہ کم مراد یافتہ نوجوانوں کو جدید فنی تربیت فراہم کرتا ہے. اس ایوارڈ کی تقریب کرغستان میں ہوئی جہاں دنیا کے 7 بہترین فن تعمیر کے منصوبوں میں سے ویژن پاکستان بھی شامل تھا. آغا خان کے شہزادہ رحیم نے کہا کہ آج کے معماروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ موسمی حالات کا خاص خیال رکھیں اور کمزور طبقات کی حفاظت کریں. آرکیٹیکٹ محمد سیف اللہ صدیقی نے بتایا کہ یہ ایوارڈ ہمارے فن تعمیر کی ترقی کا ثبوت ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے. ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید ناظرین. بہاولپور، علی پور اور لودھرا میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کی امدادی کارروائیاں جاری ہیں. دریائے ستلج کے نزدیک متاثرین کے لیے ریسکیو اور ریلیف آپریشنز تیزی سے چل رہے ہیں جہاں پاک فوج نے فری میڈیکل کیمپس بھی قائم کیے ہیں اور علاج و ادویات فراہم کر رہی ہے. کمانڈر بہاولپور کور نے سیلاب متاثرین کی بحالی اور طبی امداد کا جائزہ لیا اور کہا کہ افواج پاکستان مکمل تعاون جاری رکھے گی. پاک فوج کے اہلکار متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے اور ان کی ہر ممکن مدد میں مصروف ہیں اور مختلف محکمے مل کر فوری امداد فراہم کر رہے ہیں تاکہ متاثرہ علاقوں کی حالت بہتر بنائی جا سکے. ناظرین، محکمہ صحت اور بہبود آبادی کی جانب سے سیلاب متاثرین کو طبی سہولتوں کی فراہمی جاری ہے. صوبائی صحت خواجہ عمران نذیر نے کہا ہے کہ محکمہ صحت و آبادی کے میڈیکل اور ریلیف کیمپس گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران میں 31,000 سے زائد جبکہ مجموعی طور پر اب تک 8,22,000 سے زائد سیلاب متاثرین کو علاج معالجے کی سہولت فراہم کر چکے ہیں. ان کیمپس میں 185 فکسڈ جبکہ 383 کلینک آن ویلز ہیں. سیلاب متاثرہ علاقوں میں 23 فیلڈ ہسپتال بھی متاثرین کو علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں. پانی میں گھرے علاقوں میں 12 کلینک آن بوٹ متاثرین کو طبی خدمات فراہم کر رہی ہیں. ناظرین، تحصیل احمد پور شرکیہ کے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں. حکومت پنجاب کے 10 سے زائد ٹرک امدادی سامان لے کر اچ شریف کے قریبی علاقے بیلا جھلن میں پہنچ گئے ہیں جبکہ دریائے ستلج میں پانی کی آمد مسلسل کم ہو رہی ہے. مزید تفصیل ہمارے نمائندے عبداللہ مختار کی اس رپورٹ میں. دریائے ستلج میں آنے والے سیلابی پانی میں کمی ہو رہی ہے اور ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اس وقت درمیانے درجے کا سیلاب ہے. ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر پانی کی آمد 84,449 کیوسیک ہے اور اخراج 73,042 کیوسیک ہے. ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی آمد 71,751 کیوسیک ہے جبکہ اخراج 69,621 کیوسیک ہے. دریائے ستلج میں امپریس برج بہاولپور کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. پانی کی سطح 13.8 فٹ سے کم ہو کر 11.7 فٹ ہو چکی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اچ شریف کے علاقہ بیلا جھلن حفاظتی بند کا دورہ کیا. انہوں نے دریائے ستلج میں طغیانی کے باعث سیلاب متاثرہ علاقے کا جائزہ لیا اور سیلاب کے دوران جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے ملاقات کی. مریم نواز شریف صاحب ہمارے پاس تشریف لائی ہیں، ہمارے دکھ میں شریک ہوئی ہیں، تو یہ ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ ان کے آنے سے ہمیں بہت اچھا لگا کہ ہمارا کچھ نقصان ہوا ہے تو اس سے بھی ہمیں تلافی ہونے کی اور اس کی خسارہ پورا ہونے کی امید لگ گئی ہے. الحمدللہ یہ بچوں کے کپڑے دیے ہیں، کھانے کو بھی سب کچھ ملا، وہ الحمدللہ سب کچھ ہی دے کر گئے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو ڈی جی پی ڈی ایم اے اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور نے بریفنگ دی جس میں بتایا گیا کہ سیلاب سے 124 مواضعات کی 1,17,000 سے زائد آبادی متاثر ہوئی جبکہ سیلاب متاثرہ علاقوں سے 1,17,000 آبادی کا محفوظ انخلاء کیا گیا. فلڈ ریلیف کیمپ میں 7,849 افراد مقیم ہیں جن کو 3 وقت کا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے. متاثرین کے لیے 26 کلینک آن ویل، موبائل ہیلتھ یونٹ اور 2 کلینک آن بورڈ مصروف ہیں. اب تک 54,000 سے زائد سیلاب متاثرین کا علاج کیا گیا ہے. عبداللہ مختار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بیلا جھلن، اچ شریف. رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ جنوبی پنجاب کے ضلع لودھرا اور ملتان کی تحصیل جلال پور پیروالا اس وقت شدید سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں. دریائے ستلج اور دریائے چناب کا جلال پور پیروالا
सलाबी रेला इस वक्त लोधरा की हुदूद में दाखिल हो गया है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला डाहा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी अब्दुल्ला, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला से गिलानी हाईवे पे डाला गया शगाफ ने पानी के बहाव को मोड़ते हुए लोधरा की हदूद में दाखिल हो गया। दूसरी जानिब नौराजा भुट्टा के मकाम पर दरिया सतलुज का फासी बंद टूटने से पानी का रुख लोधरा की बस्तियों की तरफ हो गया। इस वक्त जलालपुर पीरवाला से आने वाला सैलाबी रेला लोधरा की हदूद में दाखिल है। दोनों तरफ से आने वाले पानी ने न सिर्फ जलालपुर पीरवाला को मुतासर किया बल्कि लोधरा की मुतद्दद यूनियन काउंसिल को भी नुकसान पहुंचा रहा है। फसलों के वसी रकबे ज़ेरे आब आ गए। हजारों अफराद अपने घरों से बेदखल होकर फ्लड रिलीफ कैंपों में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हम लोग गरीब थे, घराने हमारे कुछ भी नहीं था। हम लोगों ने कच्चे मेहनत करके मकान बनाए थे, जिस पानी की वजह से वो मकान भी इंतजामिया और रेस्क्यू इदारे सैलाबी पानी में घिरे हुए लोगों को इनखला के लिए सरगर्म है। कश्तियां और हैवी मशीनरी के जरिए मुतासरा आबादी को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। फौज और दीगर इदारे भी इमदादी सरगर्मियों में पेश है। मुतासरीन का कहना है कि सैलाब ने उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी छीन ली है। फौरी तौर पर खुराक, खेमे और अद्वियात की शदीद जरूरत है। लोधरा और जलालपुर पीरवाला में दरियाओं के फासी बंद टूटने और शगाफ डालने के बाद सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। रिलीफ ऑपरेशन तेज किया जा रहा है लेकिन मुतासरीन की मुश्किलात में कमी आना बाकी है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने हमें आगाह किया। नाज़रीन, ननकाना साहब में फलाही तंजीम की तरफ से जलालपुर पीरवाला के 250 सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान और खुश्क राशन भेजा गया। मौसमियाती तब्दीली की वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर सिजरा मुनसब अली की तरफ से भी सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं ननकाना साहब से हमारे नुमाइंदे जावेद अहमद मुआविया। ननकाना साहब में ज़ली इंतजामिया, समाजी तंजीमों और मुखय्यर हज़रात की तरफ से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। फलाही तंजीम की तरफ से ननकाना साहब से 200 सैलाब मुतासरीन के लिए 1 माह का खुश्क राशन, गर्म बिस्तर और पीने का साफ पानी जलालपुर पीरवाला के लिए रवाना किया गया। फलाही तंजीम की तरफ से अब तक जिले भर से 1000 के करीब सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान और खुश्क राशन जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ सैलाब मुतासर इलाकों में भेजा जा चुका है। लोगों के लिए राशन मौजूद है, 1 माह का एक फैमिली का बिस्तर मौजूद है। इसी तरह ख़वातीन के हाइजीन किट्स मौजूद हैं, बच्चों के लिए चीज़ें मौजूद हैं और बहुत सारे ज़रूरत के सामान जो घरों के लिए काफ़ी होंगे इंशाअल्लाह ताला, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। आज इस मुश्किल की घड़ी में हम एक हैं और उनका दुख दर्द भी एक है और हम इंशाअल्लाह उनके साथ खड़े। मौसमियाती तब्दीली के वजीर ममलिकत डॉक्टर सिजरा मुनसब अली की तरफ से मंडी फैजाबाद के करीबी इलाकों के सैलाब मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया गया। हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो मुश्किल की इस घड़ी में आगे आए और सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करे। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रजा ने कहा है कि ज़िला अटक के अवाम सैलाब मुतासरीन के साथ हैं और उनकी जल्द बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। अटक में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DC अटक राव आतिफ रजा ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत की रोशनी में 25 ट्रकों पर मुश्तमिल काफिला मुख्तलिफ मरहलों में सैलाब ज़दा इलाकों में इमदाद के लिए रवाना किया जा चुका है। पहले 2 मरहलों में तकरीबन 9 ट्रक रवाना हो चुके हैं और अब तकरीबन 14 ट्रकों पर मुश्तमिल इमदादी सामान रवाना किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 10,000 इमदादी बैग्स भेजे जा रहे हैं। DC अटक राव ने कहा कि ये तमाम सामान सरकारी महकमों, मुखय्यर हजरात, जिला भर के तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका इदारों की तरफ से फराहम किया गया है ताकि सैलाब ज़दा इलाकों में सैलाब ज़दगान की मदद की जा सके। नाज़रीन, मौसम का हाल आपने जाना, अब आपको लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्र नुमाइशा। और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के हेड ऑफिस का दौरा किया, जहां चेयरमैन ओगरा मसूर खान और सीनियर अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर पेट्रोलियम को ऑयल सप्लाई चेन की डिजिटलाइजेशन पर ब्रीफिंग दी गई। अली परवेज़ मलिक ने शफाफियत और खामियों के खात्मे के लिए तेल की फराहमी के निज़ाम को डिजिटल बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को मुसावी मौक़े और मौसर इन्फोर्समेंट मेकनिज़म फराहम किया जाए। चेयरमैन ओगरा ने ओगरा ऑर्डिनेंस के मुकम्मल निफाज और वफाकी हुकूमत से मुकम्मल तामुन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान मालदीव पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया।
اجلاس کی صدارت MNA ڈاکٹر شائستہ خان نے کی، جبکہ مالدیپ کے وفد کی قیادت حسنی مبارک نے کی۔ ملاقات میں سیاحت، ماہی گیری، تعلیم، زراعت، IT اور قابل تجدید توانائی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ دونوں اطراف نے براہ راست پروازوں، کھیلوں کی سرگرمیوں اور ثقافتی تبادلوں کے فروغ پر بھی زور دیا۔ اور پبلک پالیسی اینڈ گورننس ٹریننگ کورس میں شریک 78ویں پروونشل مینجمنٹ سروسز گروپ کے 37 رکنی وفد نے شیخو پورہ میں قائد اعظم تھرمل پاور پلانٹ، نجی فیکٹری اور ہرن مینار کا دورہ کیا۔ وفد کو بتایا گیا کہ پاور پلانٹ ملک کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے اور حالیہ سیلاب کے دوران انتظامیہ نے 250 ملین روپے عطیہ کیے۔ وفد نے سرسبز پاکستان مہم کے تحت پودا بھی لگایا، جبکہ ہرن مینار اور اشیائے خوراک بنانے والی فیکٹری میں معیار اور پیداوار کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ شاہد عمران مارتھ نے وفد کو ضلع کی تاریخی اور جغرافی اہمیت پر بریفنگ دی اور ہرن مینار میں اشائیہ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح منڈی بہاؤالدین میں بھی گندم کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلعی انتظامیہ اور محکمہ خوراک پنجاب کی ٹیموں نے مشترکہ کارروائی کے دوران منڈی بہاؤالدین کے مختلف مقامات پر گندم اور رائس ملز کے متعدد گوداموں کو چیک کیا۔ دوران کارروائی 5 گوداموں میں چھپائی گئی گندم کے مجموعی طور پر 17,000 تھیلے برآمد ہوئے۔ برآمد کی گئی گندم کی مالیت 4 کروڑ سے زیادہ ہے۔ محکمہ خوراک نے پکڑی گئی گندم کے 17,000 تھیلے سرکاری تحویل میں لے لیے ہیں اور تمام گوداموں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں T20 ایشیا کپ میں آج ایک میچ کھیلا جائے گا جس میں افغانستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ ابوظہبی میں ہونے والے میچ میں شام 7:30 بجے دونوں ٹیمیں مد مقابل ہوں گی اور میچ PTV سپورٹس HD پہ براہ راست دکھایا جائے گا۔ ایونٹ میں افغانستان اور سری لنکا 2 میچز کھیل چکے ہیں جن میں سری لنکا کو 2 اور افغانستان کو 1 میچ میں کامیابی حاصل ہوئی۔ گروپ بی میں پوائنٹس ٹیبل پر سری لنکا 4 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے، بنگلہ دیش بھی 4 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور افغانستان 2 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ T20 ایشیا کپ میں پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو 41 رن سے ہرا دیا۔ گروپ اے سے پاکستان اور بھارت سپر 4 مرحلے میں پہنچ گئے۔ اتوار کو ایک مرتبہ پھر پاکستان اور بھارت آمنے سامنے ہوں گے۔ تفصیل جانتے ہیں نثار مہدی سے۔ دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں ہونے والے مقابلے میں متحدہ عرب امارات نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان نے 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 146 رنز بنائے۔ گرین شرٹس کا آغاز اچھا نہ تھا اور 9 کے سکور پر دونوں اوپنرز پویلین لوٹ چکے تھے۔ سائم ایوب 0 اور صاحبزادہ فرحان 5 رنز بنا کر کیچ دے بیٹھے۔ Saim Ayub goes for a duck. It's the left arm spinners in the air. This might be another wicket here. Fielder coming under it. Oh, second attempt and he picked up a wicket. سلمان علی آغا نے 20 اور فخر زمان نے 30 گیندوں پر 50 رنز کی اننگز کھیلی۔ Oh, spoiled a good over. Got that away as well. Last ball. Catch it, catch it! Cries of catch it. There is a sweeper out there. Should take the catch and he does. حسن نواز 3، خوشدل شاہ اور محمد نواز 4 جبکہ محمد حارث 18 رنز کے مہمان ٹھہرے۔ اننگز کے آخر میں شاہین شاہ افریدی نے تیز بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 14 گیندوں پر 29 رنز بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے۔ انہوں نے 2 چھکے اور 3 چوکے لگائے۔ UAE کی جانب سے جنید صدیقی نے 4 اور سمرن جیت سنگھ نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں متحدہ عرب امارات کی ٹیم پاکستانی بولرز کا سامنا نہ کر سکی اور 17.4 اوورز میں 105 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔
राहुल चोपड़ा 35 और ध्रुव प्राशर 20 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। साइम अयूब और सलमान अली आगा के हिस्से में 1-1 विकेट आई। Slicing away, the youngster might be out. He is out. That's a good catch. Ball from Abrar. And he's picked up another wicket. Terrific stuff. Swiping that on the onside. Might be out. Straight to him. It is. ग्रुप ए से पाकिस्तान और भारत ने सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया, जबकि यूएई और अम्मान की टीमें बाहर हो गईं। अतवार को एक मर्तबा फिर पाकिस्तान और भारत दुबई में आमने सामने होंगे। एशिया कप के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। I think it was Rohit who was very keen. पाकिस्तान के मौक़िफ़ की एक बार फिर से जीत। ICC के मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफ़ी मांग दी। ICC के मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी टीम के मैनेजर और कप्तान से माजरत की। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान और भारत के मैच में दोनों कप्तानों को मुसाफा करने से मना किया था। मैच रेफरी के इस नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्त रद्द अमल का इजहार किया था। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान और भारत के मैच में होने वाले वाक़े को मिसकम्युनिकेशन का नतीजा करार देकर माजरत की। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तान टीम से माजरत की है। हमने ICC से मामले की इंक्वायरी का मुतालबा किया था। लाहौर में साबिक चेयरमैन PCB नजम सेठी और रमीज़ राजा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट और सियासत साथ साथ नहीं चल सकते। नजम सेठी ने कहा कि आज क्रिकेट की जीत हुई है, खेलों में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। रमीज़ राजा ने कहा कि मैच रेफरी की जानिब से माजरत करना खेल के लिए मुस्बत है। एंडी पाइक्रॉफ्ट भारत के फेवरेट हैं। इन्हें भारत के ज़्यादातर मैचेस में रेफरी नामजद करना बाइसे हैरत है। और एक ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होते हैं न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिएगा।